کہتے ہیں کہ جی بچے جو ہیں میرے وہ بہت ضدی ہیں، بات بھی نہیں مانتے اور پڑھائی میں بھی توجہ نہیں کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے میری بیٹی کے صبح و شام آیت الکرسی پڑھ کے ان پہ دم کیا کریں۔ آیت الکرسی جو ہے یہ ایک عظیم نعمت ہے اللہ کی، اس میں اسم اللہ الاعظم ہے، ایسا اسم اعظم ہے الذی اذا دعی بہ استجاب، کہ جب مانگو تو ملتا۔ لیکن شرط یہ ہے میری بیٹی کہ آپ پہلے کسی قاری سے آیت الکرسی کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں کہ ہم نے اس کا تلفظ کیسے ادا کرنا۔ دوسرا یہ ہے کہ پھر جب پڑھیں تو اس کے ایک ایک حرف پر آپ کا ایمان اور عقیدہ ہو کہ اللہ لا الہ الا ہو، کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ الحی القیوم، جو زندہ ہے اور کیا اس کے بعد بھی زندہ رہے گا، جس پہ کبھی فنا نہیں آئے گی۔ ایک ایک لفظ پر آپ کا ایمان۔ تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہر نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد اگر بچے ہیں تو ہاتھوں پہ دم کر کے ان کے بدن پہ پھیر دیں۔ اگر وہ نہیں ہے مثلاً مدرسے چلے گئے تو آپ پڑھ کے دم کر دیں، تو ان پر جو شیطانی اثرات ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ جب شیطانی اثرات ختم ہو جائیں گے پھر وہ فرما بردار بھی ہو جائیں گے، پھر تعلیم بھی حاصل کریں گے۔ اور دوسرا بیٹی غلطی ہماری ہے، ہمارے دماغوں میں جدید معلومات نے یہ بات بٹھا دی ہے کہ جی بچہ جو بھی شرارت کرے اس کو مت روکو، اس کو ڈسٹرب نہ کرو، بڑا ہوگا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ یہی غلطی ہے بنیادی۔ بچے کی تربیت جو ہے ویسے تو ماں کی گود میں ہوتی ہے، لیکن جب 4 سال کا بچہ ہو نا تو اس وقت سے اس کی تربیت کا لحاظ کریں، اس کو وضو سکھائیں، کلمہ شریف سکھائیں، اللہ کا نام سکھائیں، اپنے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنا سکھائیں، باپ انگلی پکڑ کے مسجد میں ساتھ لے جائیں۔ اس وقت سے جو آپ تربیت کریں گی نا تو نقش کل حجر ہوگی، ان کے دلوں میں نقش بیٹھ جائے گا، پھر وہ کبھی نہیں بھٹکیں گے۔ آپ حیران ہوں گی کہ یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں، اب تو میں مدت ہو گئی سفر نہیں کرتا، لیکن پہلے بھی ہر سال مختلف ملکوں میں جاتا تھا، تو میرے کئی الحمدللہ وہاں بڑے بڑے لوگ دوست ہیں، تعلق والے ہیں، ان کی لڑکیاں بڑی ماڈرن ہیں، اور کوئی ڈاکٹری میں ہے، کوئی انجینئرنگ میں ہے، کوئی ایم بی کی کلاسیں کر رہی ہے، کوئی آئی ٹی کی کلاسیں کر رہی ہے، پڑھی لکھی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لیکن یقین کریں کہ لندن کے ماحول میں رہ کر وہ تہجد کے لیے اٹھتی ہیں اور ایک لمبی چادر سر سے لے کر پاؤں تک اپنے پورے بدن کو ڈھانپ کے باقاعدہ تہجد پڑھتی۔ اب جو لڑکی تہجد پڑھتی ہوگی میری بیٹی، وہ فرض نماز چھوڑے، ممکن ہی نہیں۔ کیا ہے کہ وہ بچپن سے ان کی تربیت ہے۔ یعنی اب ہمارے اپنے ملک میں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، بنگلہ دیش ہو، اسلامی ملک جتنے ہیں اللہ سلامت رکھے، ہمارے مدارس میں بھی بہت کم مدرسے ہیں جن میں تربیت ہے، لیکن یورپ کے مدرسوں میں، لندن کے مدرسوں میں، امریکہ کے مدرسوں میں اتنی اچھی تربیت ہے کہ بچے کو وہ داخل نہیں کرتے جب تک کہ اسلامی لباس نہ پہنے۔ نیچے پاجامہ ہوگا اور چھوٹی پنڈلی تک اس کا کرتا ہوگا، اگر سردیاں ہیں تو گرم کپڑے کا ہوگا، اور سر پہ ٹوپی ہوگی، پھر پگڑی ہوگی باقاعدہ۔ ان
ان کا یہ یعنی یونیفارم ہے، لباس ہے، اس کے بغیر وہ داخل ہی نہیں کرتے مدرسے میں۔ اور پھر یہ قاعدہ ہے کہ جو بچہ دو نماز کی جماعتوں میں غیر حاضر ہو جائے اس کو مدرسے سے نکال دیا جاتا ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے مدرسے کی مسجد میں انتظام کیا ہے کہ 3 لڑکے جو ہیں بالغ عاقل فاہم جو ہیں وہ اعتکاف میں بیٹھیں گے۔ وہ ایک دن ختم ہوگا تو پھر دوسرے 3 طالب بیٹھیں، یعنی کوئی دن اعتکاف سے بھی خالی نہ ہو۔ تیسرا انہوں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ مغرب کی نماز اور عصر کے عشاء کے درمیان تمام طلباء کو بٹھا کے باقاعدہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت ہوتی ہے، اور پھر اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ یا اللہ ہمیں، ہمارے طلباء کو، ہمارے مدرسے کو، ہماری ضروریات سے کسی بندے کا محتاج نہ کرنا، اپنے خزانہ غیب سے رزق کرنا۔ یقین فرمائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر سال ہمارا بجٹ بچ جاتا ہے، ہم دوسرے مدرسوں کو بھیجتے ہیں۔ تو میری بیٹی جب تک تربیت نہ ہو پھر بعد میں رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اب بھی کچھ نہیں بگڑا، آپ کو احساس تو ہے نا۔ تو اس لیے آیت الکرسی میں زور دیں، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس میں عزم ہے، ہر مشکل کا اس میں حل ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو آیت الکرسی پڑھو۔ بہرحال میری بہن بات یہ ہے، آپ نے جو پوچھا ہے کہ شیعہ اور سنی کا نکاح نہیں ہوتا، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ شیعہ بھی تو کوئی ایک قسم نہیں ہے نا۔ اگر تو واقعتاً وہ سب بھی شیعہ ہے، یعنی سرکار دو عالم کے صحابہ کو نہیں مانتا بلکہ برا کہتا ہے، سب کرتا ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں، اس سے نکاح ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر وہ محض ایسے بس جاہل ہے تو وہ شیعہ ہے، وہ لوگ کہتے ہیں شیعہ ہے تو وہ بھی کہتا ہے شیعہ۔ میں یعنی آپ کو خود اپنا بتاتا ہوں، میرے ایک دوست تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے، بہت بڑے ذمہ دار ہیں، نام میں نہیں لیتا، نام لینے سے غیبت ہو جاتی ہے نا، نام نہ لہو تو پھر واقعہ ہے نا۔ اچھا، وہ بالکل یعنی مشہور شیعہ ہے، اللہ عالم اس کو میرے ساتھ کیا تعلق ہے کہ وہ جب بھی آتا نا بیچارہ مکہ، اب تو فوت ہو گیا، مکہ سے عمرے پہ آئی، میرے پاس ہی آ کے ٹھہرتا۔ ایک دن اس نے مجھے کہا کہ حضرت اب پاکستان کب آئیں گے؟ میں نے کہا بھائی میرا تو ہر سال ارادہ ہوتا ہے کہ اللہ نہ چاہے تو میں کیا کروں، ابھی بھی میرا یعنی بالکل یہ انہی دنوں میں وہاں جانے کا ارادہ تھا۔ تو کل ہی مجھے وہ ڈاکٹر صاحب کو میسج آ گیا کہ آپ کی دوسری آنکھ کے آپریشن کرنے کی ڈیٹ ہے، تو آپ 5 سفر کو آئیں اور چیک اپ کرائیں۔ تو اب اگر صاف بات ہے کہ آپریشن ہوگا تو میں پھر سفر تو نہیں کر سکتا۔ اچھا، وہ اسپتال اتنا بڑا ہے نا، وہ ایک دن میں تو نہیں کرتے نا، وہ تو بھی چیک اپ کریں گے، وہ ڈیٹ دیں گے، پھر پتہ نہیں کیا کیا کریں گے۔ اور میں نے کہا یار پہلے تو ہو، نے کہا نہیں جی پہلے ہو چکا، 2 مہینے گزر جائیں، ہم اثر نو پر سب کو دوبارہ کریں گے، ان کی مہربانی، اللہ جزاک خیر۔ بارہ وہ کہنے لگا اچھا جی اگر بفرض محال آپ پاکستان آئیں تو میری دعوت قبول کریں، اور دعوت کے ساتھ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ میں ایک بڑے جلسے کا انتظام کروں گا، آپ نے وہاں تقریر بھی کرنی ہے۔ اور میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو، تم شیعہ ہو، تمہاری برادری ساری تم سے بھاگ جائے گی کہ شیعہ ہو کہ مولوی مکی کو بلایا ہے؟ اور نے کہا تو نقصان میرا ہی ہوگا نا، آپ کا تو نہیں ہوگا نا۔ اور نے کہا حضرت یہ کہتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، میں کوئی شیعہ نہیں، ہم پکے اہل سنت والجماعت ہیں، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری ماں شیعہ تھی، اس کی وجہ سے لوگ ہمیں شیعہ سمجھتے ہیں، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ وہ ایک بدنامی ہے ہمارے اوپر لگی ہوئی ہے، نہ ہمارے کوئی مجلسیں ہوتی ہیں، نہ کوئی ہمارے ذکر اذکار ہوتے ہیں،
نہ ہم کبھی ان کے مجلسوں میں جاتے ہیں، نہ کبھی ہم ماتم میں شریک ہوتے ہیں، لیکن نام ہے بس چلا، ہم شیعہ نہیں ہیں۔ اگر میں شیعہ ہوتا تو پھر آپ کے پاس آتا۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے میری بیٹی وہ شیعہ نہ ہو، نام کا شیعہ ہو، لیکن اگر وہ سب بھی شیعہ ہے تو پھر خلو کرا دیں، پھر نکاح توڑوا دیں۔ کوئی ایسا عمل بتلائیں کہ جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہو۔ ایک بات تو یاد رکھیں کہ کوئی مسلمان اس وقت تک تو مسلمان ہی نہیں ہو سکتا جب تک سرکار کی محبت نہ ہو، چونکہ صحیح حدیث ہے میرے مدنی کی، رحمت دو جہاں کی حدیث ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں بن سکتا حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، جب تک میں اس کو اس کے والد، اس کی اولاد، ساری مخلوق سے زیادہ محبوب نہ ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ ہمیں زیادہ محبوب نہ ہوں پھر تو ہم ایمان والے ہی نہیں ہیں۔ لیکن سمجھیے مسئلہ اتنا مشکل نہیں ہے، لوگوں نے اس کو مشکل بنا دیا ہے۔ ایک ہے محبت اختیاری، ایک ہے محبت اضطراری۔ اختیاری کا کیا معنی ہے کہ مجھے اپنے گھر سے محبت ہے، بچوں سے محبت ہے، دوستوں سے محبت ہے، اختیاری محبت۔ لیکن آپ دیکھیں کہ آپ کا اگر ایک ہی بچہ ہو نا، سب سے زیادہ پیارا ہو، آپ کی آنکھوں کا تارا ہو، اگر وہ حضور کی شان میں گستاخی کرے یا اللہ کا قرآن اتفاق سے اس کے ہاتھ سے گرے فوراً آپ تھپڑ مار دیں، اب وہ حضور کی محبت غالب آ جاتی ہے اس کی محبت پر۔ یہی وجہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں الحمدللہ۔ کہ آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ جب بھی، یعنی آپ حیران ہوں گے، جب تحریک ختم نبوت چل رہی تھی اور ظالم گولیاں برسا رہے تھے اور مجاہدین ختم نبوت اور پروانے ختم نبوت کے بیچارے گولیوں سے گر رہے تھے اور دوڑ رہے تھے اور بھاگ رہے تھے، تو لوگوں نے اپنے گھروں کے دروازے بھی بند کر دیے کہ ہمارے گھر میں آئیں کہ یہاں بھی گولیاں چلیں گی۔ تو لاہور کی طوائفوں نے اپنے دروازے کھول دیے کہ ہمارے گھر آ جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم طوائف ہیں لیکن حضور پر جان دیں گے ہم۔ یعنی اندازہ ان پر بھی حضور کی محبت غالب آ گئی۔ جس نے اپنا کافر کو مارا تھا اپنے اس میں لاہور میں، وہ کوئی عالم تھا، کوئی مولوی تھا، کوئی بڑے چلا کرتا تھا، ایک عام جاہل آدمی تھا، لیکن حضور کی محبت غالب آ گئی۔ تو اس لیے ہر دل میں حضور کی محبت ہے، فکر نہ کرو۔ اگر حضور کی محبت نہ ہوتی تو آپ اپنا ملک چھوڑ کے لاکھوں روپے خرچ کر کے کیوں آتے مکے مدینے میں؟ محبت ہے تو آپ آئے ہیں نا۔ باقی یہ ہے کہ محبت میں وہ مقام یہ نصیب ہو جائے کہ جیسے وہ ایک ہمارے بزرگ تھے، ان کی جب موت آئی تو وہ پڑھ رہے تھے ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے۔ وہ تو کچھ تصور میں دیکھ رہے ہوں گے نا۔ تو اگر وہ مقام حاصل کرنا ہے نا میری بیٹی، اللہ کی اطاعت کرو، حضور کی سنت پہ چلو، اپنے خامد کی اطاعت کرو اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھو، جو درود بھی تمہیں آتا ہے۔ جب آپ درود شریف زیادہ پڑھیں گی تو حضور کی محبت بڑھتی جائے گی، اور جب حضور کی محبت بڑھتی ہے نا جی، تو پھر مقام وہ بن جاتا ہے کہ ایک آدمی بزرگ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ تم میری کتاب کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ انہوں نے کہا حضور میں
کوئی اپنی کتاب کا نہیں نہیں، میری کتاب کا معنی ہے کہ بخاری شریف کیوں نہیں پڑھاتے ہو؟ اب یہ مقام تھا، امام بخاری کے عشق نے اس مقام پہ پہنچا دیا کہ حضور اس کی کتاب کو اپنی کتاب فرما رہے ہیں۔ اس لیے اگر اس مقام پہ جانا ہے تو پھر اس کا علاج یہی ہے کہ گناہ نہ ہو، غیر محرم پہ نظر نہ ڈالیں۔ اچھا، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک گناہ سے بچنے سے آدمی اتنی منزلیں طے کر جاتا ہے کہ وہ منزلیں ساری زندگی کی عبادت میں بھی طے نہیں ہوتی۔ یہ حالات ہیں۔ خود سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کو نیند کا اتنا غلبہ ہوا، شدید غلبہ ہوا کہ آپ تہجد کے لیے نہیں اٹھ سکے۔ دوسری رات آپ پریشان تھے، دوسری رات تہجد کے ٹائم پہ کسی نے پاؤں کا انگوٹھا پکڑ کے ہلایا کہ اٹھو اٹھو تہجد کا وقت ہو گیا ہے۔ آپ نے فوراً پکڑ لیا۔ تو میں بتاؤ کون ہو؟ انہوں نے کہا میں شیطان ہوں۔ میں کمال ہے، اللہ فرماتے ہیں ان شیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم دشمن ہو کے مجھے جگانے آئے ہو؟ ٹھیک ٹھیک بات کرو ورنہ میں بھی صحابی رسول ہوں، تمہاری گردن روڑ کے رکھ دوں گا۔ اس نے کہا حضرت اگلی رات میں نے آپ کو سلا دیا، تھپکیاں دے دے کے سلا دیا، آپ نے تہجد نہیں پڑھی، لیکن سارا دن جو آپ روتے رہے، سارا دن جو ذکر اللہ کرتے رہے، اس سے تو آپ کو ہزاروں تہجدوں کا ثواب مل گیا۔ تو میں نے سوچا وہی ایک تہجد بہتر ہے، میرے تو گردن ٹوٹ گئی اور بدبخت نکل جاؤ۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اگر آدمی کے دل میں ایک تڑپ ہے نا جی، حالانکہ وہ تہجد نہیں پڑھ سکے لیکن احساس تھا، اس ذمہ داری کو دوسرے دن پورا کرتے رہے۔ اب ایام عورت ہے، ایام حیض میں ہے، قرآن تو نہیں پڑھ سکتی لیکن اللہ کا ذکر تو کر سکتی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور اسی طرح کوشش کریں کہ اگر باوضو ہو کے کھانا پکائیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھانا پکائیں، اس سے انشاءاللہ گھر کے بچوں پر بھی اثر ہوگا اور تم پر بھی اثر ہوگا۔ میرے اپنے ایک دوست ہیں، وہ لندن میں ہوتے ہیں، اسکاٹ لینڈ میں۔ اس نے مجھے خود واقعہ سنایا۔ اس نے کہا کہ میں یہاں آیا اسکاٹ لینڈ میں بس پیسے کمانے کے لیے آیا تھا، سیدھی سی بات ہے، اور یہاں میں ایک گوری کے چکر میں پھنس گیا اور میں نے اس سے شادی کر دی۔ یہاں تو لوگ لڑکیاں ڈھونڈتے ہیں نا، وہ لڑکیاں خود لڑکوں کو ڈھونڈتی ہیں، وہاں الٹا کام چلتا ہے۔ کہتے میں پھنس گیا، میں نے شادی کر لی، نکاح کر لیا، لیکن اللہ نے ایسا کرم کیا کہ وہ مسلمان ہو گئے۔ جب اس نے میرا رویہ دیکھا نا، میرا اخلاق دیکھا کہ نفرت نہیں، کسی کو گالی نہیں، وقت میں نماز پڑھتا ہے، اسلامک سینٹر جاتا ہے، اس نے مجھے کیا ہے اسلام، تو میں نے کتابیں لا کے دی، پڑھتی رہی، آخر وہ مسلمان ہو گئی۔ ہمارا وہاں ایک ریسٹورنٹ ہے، وہ امی بیوی دونوں چلاتے ہیں، اس لائن میں اور بھی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میری والدہ نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ مدت ہو گئی ہے بیٹا تم نہیں آئے ہو۔ میں نے کہا اماں میں تو شرم سے نہیں آتا، میں کیا منہ دکھاؤں، آپ نے پتہ نہیں دل میں میرے لیے کیا خواب سوچے ہوں گے، میں نے تو یہاں آگے شادی کر لی، اب میں اس کو دھوکہ دینا نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا بیٹا ہم نے معاف کیا، اس کو بھی لے آئے۔ وہ کہتے ہیں میں ان کو لے کے آیا، میری ماں نے میری بیوی کا بڑا استقبال کیا، بڑا پیار کیا، محبت کی۔ وہ تو میری بیوی میری ماں کی پاگل ہو گئی، دیوانی ہو گئی کہ یار میں سمجھا مجھے گالیاں دیں گے، مجھے ماریں گے۔ انہوں نے کہا بیٹی اللہ نے تیرے ساتھ نکاح لکھا تھا میرے بیٹے کا، جو اللہ کا فیصلہ ہے ہمیں قبول ہے۔ اور پھر اس سے بڑی خوشی کیا ہے کہ تم کفر سے نکل کر اسلام میں آ گئی۔
تو میری ماں نے آخر بیٹا تھا اتنے عرصے کے بعد آیا، بہو بھی گھر آئی تھی، کھانا پکایا، تو کہتا ہے مجھے رات کو بیوی کہے کہ اس کھانے میں جو لذت ہے نا وہ میں نے زندگی میں نہیں دیکھی۔ میرا ریسٹورنٹ ہے، میں خود کھانا پکاتی ہوں، خود کوکنگ کرتی ہوں، میں دنیا کی اعلیٰ سے اعلیٰ ڈشز بناتی ہوں، لوگ حیران ہوتے ہیں میرے کھانے کھا کے، لیکن اس کھانے میں جو لذت ہے، جو چاشنی ہے، جو مٹھاس ہے، وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ کوئی بات ضرور ہے۔ میں نے کہا کیا بات ہوگی؟ میری ماں بیچاری جو ان پڑھ ہے، دیہاتی عورت ہے، بس نماز پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اور تو اس کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے، وہ تو قرآن شریف پڑھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میری بیوی نے ایک دن ان کو مجبور کیا کہ امی جان آپ بتائیں۔ انہوں نے کہا بیٹا بس میری ایک عادت ہے، میں کوئی کام بھی نہیں کرتی جب تک بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آٹا گوندتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا پکاتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا نکالتی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس میرا بھی یہی ایک وظیفہ ہے۔ انہوں نے کہا اماں مجھے سمجھ آ گیا، اسی بسم اللہ میں یہ برکت ہے جو ہمارے کھانوں میں نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں جی ہم واپس آ گئے، میری بیوی نے بھی اب بسم اللہ پڑھ کے جناب سارے گئے کچن میں، سارے کوکس اور ہیلپرز اور جتنے تھے سب کو بسم اللہ کے بجائے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگانا ہے، سب بسم اللہ پڑھو، سب کو بسم اللہ پڑھایا۔ وہ کہتا ہے وکیل صاحب اب جو ہمارا ہوٹل چلا ہے نا، سارے ہوٹل فیل ہو گئے، لائنیں لگی ہوئی ہیں، 2 گھنٹے تک انہیں ٹیبل نہیں ملتا۔ اللہ نے ہمارے کھانے میں وہ لذت رکھ دی ہے کہ وہ اللہ کا نام شامل ہو گیا۔ تو اس لیے اگر ان چیزوں کا خیال کریں گے میری بیٹی تو انشاءاللہ چند دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ گھر کا ماحول بدل گیا، حالات بدل گئے۔ اگر عمرے میں عورت نے طواف کر لیا، صفا مروہ دوڑتے ہوئے حیض آ جائے کوئی بات نہیں، صفا پوری کر لے، صفا مروہ حیض کی حالت میں بھی کر سکتی ہے۔ عمرے کے دوران طواف کے بعد صفا مروہ میں وضو ٹوٹ جائے تو بغیر وضو کے بھی کر سکتی ہے۔ عورت کا خاوند نوکری کے سبب سے 1 مہینے کے بعد گاؤں آتا ہے، والدین اس کو اپنی بیوی کے خلاف بھڑکاتے، میری بیٹی کوئی نہ کوئی غلطی تمہاری بھی ہوگی، کیونکہ تالی کبھی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، اور کون ایسی ماں ہوگی جو اپنے بیٹے کا گھر برباد کرنا چاہے؟ تو اپنی غلطیوں کو ڈھونڈو کہ کون سی غلطی ہے جس کی وجہ سے وہ ناراض ہے، اس کو دور کرو، اور باقی وہی ہے کہ اللہ سے آیت الکرسی پڑھ کے اسم اعظم پڑھ کے دعا کیا کرو۔ پانچ سال کے بعد میں پاکستان جا رہا ہوں، وہاں دعا کریں کوئی اچھا کام کریں، کوئی کام بھی کریں پہلے استخارہ کر لینا، ہر کام سے پہلے۔ اگر استخارے کے بعد دل مطمئن ہو تو وہ کام کرنا ورنہ نہیں کرنا۔ میاں بیوی جدے سے 3 دن کی رخصت لے کے عمرے کے لیے آئے، مکے پہنچتے ہی بیوی کو ایام ماہواری شروع ہو گئے، تو انہوں نے احرام باندھا کہ نہیں باندھا؟ اگر انہوں نے احرام باندھا ہے تب بھی اب یہ کریں کہ وہ احرام میں رہے عورت، اور اگر مکے میں نہیں رہ سکتی ہے واپس جدے چلی جائے، لیکن احرام میں رہے، جو ہی حضرت سے پاک وہ فوراً مکے میں آ کے اپنا عمرہ پورا کرے، تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں پڑے گا۔ مسافر قصر میں جب فرض نماز قصر ہے تو سنت اور نفل معاف ہے۔ میری بہن کی جوڑوں کی بیماری ہے، میں تو خود جوڑوں کی بیماری میں مبتلا ہوں، اپنا علاج نہیں کر سکا، تمہاری بہن کا کہاں سے کروں گا؟ بہرحال دعا کیا کرو اللہ سے
ہم بھی یہی دعا کر کر کے گاڑی ہے چل رہی ہے دھکے کھا کے، کبھی پین کلر کھا لیا، کبھی کوئی پین کلر کی ٹیوب سے ملٹران وغیرہ سے مالش کر لی، بس گزارا ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہوتے۔ جو بڑے ڈاکٹر ہیں نا اس کے نی کے جو پروفیسر ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مکی صاحب اس کا علاج یہی ہے کہ آپ جب چاہیں ہم آپ کے گھٹنے بدل دیں، وہ اور ڈال دیتے ہیں۔ اور آج کل وہ مسئلہ ہی مشکل نہیں رہا، پہلے تو بڑا یعنی مشکل آپریشن ہوتا تھا، اب تو بالکل آسان ہے۔ لیکن میں نے جو دوستوں کو دیکھا ہے نا جن نے کرائے ہیں، ان کے لیے ابھی تک وہی پرابلم ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل میں آ گئے ہیں۔ اس لیے وہ میں نے کہا پھر میں کیا کروں کہ پھر گزارا کرو۔ ابھی میں چند دن پہلے یہاں ایک بہت بڑے ڈاکٹر ہیں آرتھوپیڈک کے، ان کے پاس گیا تھا، وہ شاید مجھے جانتے تھے، اللہ ان کو خوش رکھے۔ انہوں نے کہا مکی صاحب گزارش یہ ہے آپ ایکسرسائز کریں، اگر ایکسرسائز آپ کریں گے نا تو آپ کے یہ جو گولیاں شولیاں ہیں یہ چھوٹ جائیں گی۔ اب میں وہ ایکسرسائز کر نہیں سکتا ہوں، یہ تکلیف ہوتی ہے۔ پھر اتفاق سے مجھے مل گیا، میں نے کہا بھائی مجھ سے نہیں ہو سکتی، میں نے بچپن میں ایکسرسائز نہیں کی تو اب کہاں کروں گا۔ انہوں نے کہا آہستہ آہستہ کرو، 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ، پھر بڑھاتے جاؤ 10 تک جاؤ، ہر نماز کے بعد سے ٹانگ سیدھی کر کے اور اللہ کا نام کوئی پڑھتے رہیں، یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، پھر نیچے رکھ دیں، پھر پھر یا اللہ یا اللہ پڑھ۔ یہ جب 10 دفعہ آپ ہر نماز کے بعد کر لیں گے نا، کوئی گولی آپ کو نہیں کھانی پڑے گی۔ میں نے کہا بھائی میرے لیے بڑا مشکل ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کچھ دنوں کے بعد میں آپ کو بلاؤں گا، ایک نیا انجیکشن آیا ہے جس میں کارٹیزون نہیں ہے، یہ جو اندر اللہ نے ایک مادہ رکھا ہے، گریس رکھی ہے، وہ خشک ہو جاتی ہے تو ہڈیاں ٹکراتی ہیں، درد ہوتا ہے، تو وہی ہم اندر ڈال دیتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو تو اس نے کہا اتنا فائدہ دیتا ہے کہ سال 2 سال کر نکلتے، بعض کو 6 مہینے، بعض کو بعض کو فائدہ ہوتا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یہ اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ہم آپ کو انجیکشن لگائیں گے۔ انہوں نے کہا مہربانی ہے بھی آپ کی۔ کہتے جی کہ مدارس میں زکوٰۃ کے پیسے طالبوں کو دے کے پھر واپس ان سے لیتے ہیں۔ میرا بھائی گزارش ہے کہ مدرسے چل ہی اسی پہ رہے ہیں، چونکہ تم ایسے مدرسوں کی مدد کرتے ہو، یہ زکوٰۃ تو مجبوری ہے، جا کے دے آتے ہو کہ اللہ کا فرض ہے کہ نہیں دوں گا تو جہنم جانا پڑے گا۔ ورنہ تم اگر مدارس کی امداد کرو تو مدارس کیوں محتاج ہو؟ بہرحال یہ کوئی ایک حل ہے کہ طلباء کو دے دو، پھر ان سے کہو کہ بھی تم مدرسے کو واپس کر دو، تو تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی، مدرسے کا کام چل گیا۔ لیکن اس سے بہتر طریقہ ایک اور ہے، وہ یہ ہے کہ آپ طلباء کا مثلاً 5000 روپے مہینہ وظیفہ مقرر کر رہے ہیں، تو ایک طالب کے تقریباً 40,000 بنے گے، کیونکہ چھٹیاں بھی ہوتی ہیں 2-3 مہینے، ان کو اسی حساب سے پیسے دیتے ہیں۔ تو آپ نے ان کو وظیفہ دیا، اب ان سے کہیں کہ کھانے کے بھی پیسے، میس کے بھی پیسے، کتابوں کے بھی پیسے، مدرسے میں رہائش کے بھی پیسے جمع کرو، وہی پیسے پھر وہ آپ کو باقاعدہ دے آ جائیں گے، حلال بھی خالص ہو جائے گا۔ طواف کرتے وقت طواف کی نیت نہیں کی تو ادھر کیا کرنے گئے تھے؟ نیت تھی تو گئے تھے نا، میرے گھر تو نہیں آ گئے، نیت یہی ہے گئے تھے، بس ہو گئی، ضروری زبان سے کہنا ضروری نہیں۔ میرا ایک دوست ملنگ فقیروں سے دھاگا لیتا ہے، ملنگ فقیروں کے بعد دھاگے کے سوا ہوتا کیا ہے؟ وہ تو ملنگ ہے نا، بلکہ اللہ کا حرم ہے۔ بہرحال میں چھوٹا سا چھپا کے بات کرتا ہوں۔ ایک بہت بڑا ملنگ تھا سکھر میں، یہ پل بنا ہوا ہے نا جو بغیر ستونوں کے، تو درمیان میں ایک ٹکڑا آتا ہے، پھر پل شروع ہو جاتا ہے، اسی ٹکڑے میں وہ بیٹھا رہتا تھا، اور وہ بدبخت ایسا ملنگ تھا کہ بغیر کپڑوں کے بیٹھا رہتا تھا،
عورتیں آ رہی ہیں اور مرد آ رہے ہیں اور اسے مانگ رہے ہیں، وہ یہاں سے کوئی نہ کوئی بال پک نکال کے دے دیتا۔ شاہ جی فرماتے ہیں مجھے بڑا جلال آیا، یہ بدبخت اتنی بڑی داڑھی ہے اور ننگا بیٹھا۔ میں قریب گیا اور میں نے کہا تمہیں شرم نہیں آتی؟ اللہ نے، اللہ کے نبی نے لعنت بھیجی ہے اپنے ستر کھولنے کی، اور یہ کیا تم بال توڑ توڑ کے دے رہے ہو؟ حضرت نے کہا شاہ جی ناراض کیوں ہوتے ہیں؟ جو خدا کا گھر چھوڑ کے آئے پر یہی دھاگا ہی ملے گا اور کیا ملے گا؟ آپ اپنا کام کریں، مجھے ان سے نمٹنے دیں۔ جن کو اللہ کا گھر چھوڑا ہوا ہے ان کو نصیب میں پھر یہی ہے۔ ہمارے علاقے میں جنازے کے بعد دعا ہوتی ہے، بالکل بدعت ہے۔ قبرستان میں اذان دیتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ جنازہ خود دعا ہے۔ جن لوگوں کو حضور کی دعا پہ اعتبار نہیں، ہمیں مولوی کی دعا پر بھی کوئی اعتبار نہیں۔ احرام کی حالت میں بیت اللہ کو چوم نہیں سکتا ہے، چومنا صرف حجر اسود کا ہے، وہ بھی احرام کی حالت میں احتیاط کرے، خوشبو لگی ہوتی ہے۔ تعویذ اور دھاگے وغیرہ باندھے ہوئے ہیں، بالکل نکال لیں۔ اگر کسی نے دیکھ لیا تو وہ خود بھی نکال دیں گے۔ یہاں امر بالمعروف والنہی عن المنکر والے الحمدللہ موجود ہے، یہ ان کو نظر نہیں آئے۔ ایک پیر مجھے ملا، پتہ نہیں ابھی بھی ادھر ہوگا، تو مجھے کہنے لگا مکی صاحب آپ ساری زندگی تعویذوں کی اور ہماری مخالفت کرتے آئے، اب دیکھیں ہر گلے کے ہر بندے، ہم والے حج والے کے گلے میں ہم نے تعویذ ڈال دی ہے کہ نہیں ڈال دی؟ وہ کارڈ پہنا ہوا ہوتا ہے نا۔ ہم نے کہا حرم میں جتنے کام کرے لیکن سب کے گلے میں تعویذ ہے، ہمارے تعویذ ہر جگہ چل گئے ہیں، آپ خام خواہ ہماری مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا بدبخت جیسے یہ ہے نا، ایسا لکھ کے تم ڈال دیا کرو، وہ میں بھی تمہیں منع نہیں کرتا۔ آیت الکرسی لکھ کے ڈال دیا کرو، سورۃ فاتحہ لکھ کے ڈال دیا کرو، قرآن کی آخری صورتیں لکھ کے ڈال دیا کرو۔ یہ تم اپنے انتر منتر جنتر جو کرتے ہو نا، ہمیں اس سے چڑھ ہوتی ہے۔ بیت اللہ میں بوسہ لیا، کوئی دم شم نہیں۔ سابقہ طرح سے درس، میرا بھائی گزارش یہ ہے کافی عرصہ درس نہیں ہوا، اگر میں سابقہ انداز پہ پھر وہی تقریریں شروع کر دوں تو کتاب کب پوری ہوگی؟ ہم ہر چیز الحمدللہ سوچ کے کرتے ہیں۔ جب میرا اندازہ ہو جائے گا، کیونکہ تقریباً یوں سمجھیں کہ 20 ذی القعدہ سے لے کر 20 محرم تک 2 مہینے درس بند رہا، چونکہ حاجی آ گئے تھے۔ عید کی نماز میں پہلے خطبہ اور بعد میں نماز پڑھنا جمعہ میں بھائی جیسے حضور پاک نے کیا ہے نا وہی سنت ہے۔ حضور پاک جمعہ میں خطبہ پہلے ہوتا تھا، نماز بعد میں ہوتا، اور عیدین میں پہلے نماز خطبہ بعد۔ ہم نے تو حضور کو اتباع کرنی ہے نا۔ میں سید عطاء اللہ شاہ بخاری سے محبت کرتا ہوں، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، ان کے لیے عمرہ کرو، طواف کرو، خیرات کرو، ثواب بھیجو۔ اگر طائف جائیں گے تو واپسی پر احرام ضروری ہے، کیونکہ طائف میقات ہے۔ صفا مروہ کی صفا مروہ بغیر وضو کے ہاں ہو جاتی ہے۔ اگر 7 چکر میں دوسرے چکر میں وضو ٹوٹ گیا تو پھر شروع سے طواف کرنا پڑے گا۔ بہرحال ایک کہتے ہیں کہ جمعہ کی نماز میں جو خطبہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں اس کی اذان امام کے سامنے ہوتی تھی۔ ایک مولوی صاحب نے کہا کہ نہیں اذان باہر ہو کے دے، باہر بھی دے گا تو امام کے آنے کے بعد نا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بھی گویا امام کے سامنے ہے۔
کہ جب تک امام نہیں آئے گا تب تک اذان نہیں ہوگی۔ اب یہ تو نہیں ہے کوئی امام کے سامنے یوں کھڑا ہو، تھوڑا دور بھی کھڑا ہو گیا تو کیا ہو جائے گا۔ زندہ ماں باپ کے لیے دعائیں کریں، ان کے لیے طواف نہیں۔ شادی کی صحیح عمر کیا ہے؟ جب لڑکا لڑکی بالغ ہو جائیں، جتنا جلدی ممکن ہو شادی کرتے ہیں۔ آج کل بڑا دور فتن ہے اور لڑکیوں کی عزت کا بچنا بڑا خطرناک، دیکھ نہیں رہے ہو 6 سال کی بچی سے 8 سال کی بچی سے، یہ پتہ نہیں درندے ہیں جانور ہیں بندے ہیں، ان سے زیادتی ہو رہی ہے۔ اس لیے عمر کا کوئی تقاضا، یہ تو لوگ کہتے ہیں میچور ہو جائے، نوکری ہو جائے، تنخواہ لگ جائے، جب بیوی گھر میں آئے گی اس کا رزق بھی اللہ بھیجیں گے۔ ہم 8 دن کے لیے مکہ میں آئے ہیں، پھر مدینہ شریف جائے، نماز قصر ہوگی۔ عید الاضحیٰ میں سنت یہ ہے کہ اپنی قربانی کے گوشت میں سے کچھ پکا کے کھائیں، سنت ہے، پہلے کھا لیا تو کوئی بات نہیں۔ لیکن اسی طرح عید الفطر میں عید نماز پڑھنے سے پہلے کچھ میٹھی چیز کھا لے، کھجوریں کھا لے، کچھ کھا لے، یہ سنت ہے۔ پیر کے پیچھے جو دونوں ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں، اگر تکبر ہے تو ناجائز ہے، مجبوری ہے تو کوئی بات نہیں۔ اگر ہم حضور پاک کے لیے عمرہ کر کے ہدیہ کریں، بالکل کریں۔ کہتے ہیں کہ اگر منبر میں ایسا پتھر لگایا جائے کہ اس میں آدمی کو چہرہ بھی نظر آتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ 786 لکھنا جو ہے یہ شریعت کے خلاف ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں، یہ اگر حرف چلیں گے تو پھر اپنے نام کے ساتھ تم نے کبھی لکھا ہے 420، اس کی عدد بھی تو نکالنا کتنے بنتے ہیں۔ جس دن سعودی عرب میں روزہ ہو، ہم اپنے ملک میں روزہ رکھیں، بالکل نہیں۔ صوموا لرؤیتکم وافطروا لرؤیتکم، ہر ملک کی اپنی رویت ہے۔ آپ کے اور سعودی عرب میں 1 دن کا فرق ہے، کبھی 2 دن کا بھی فرق ہو جاتا ہے۔ فوت شدگان کے لیے گھر والے بیٹھ کے قرآن پڑھیں تو جائز ہے، کرائے پہ نہ پڑھوائیں۔ عورتیں اگر طواف کر کے صفا مروہ دوڑ کے اپنے بال جو ہیں وہ مروہ پہ کاٹیں یا ہوٹل میں جا کے کاٹیں، کوئی بات نہیں، ہوٹل بھی تو حرم میں ہے۔ اگر ہم نے ایک وقت میں 2 یا 3 طواف کر لیے تو بعد میں 2 رکعت پڑھ لیں۔ نماز عصر کے بعد طواف مکمل ہو گیا ہے، افضل یہ ہے کہ اس کی 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں۔ مسجد عائشہ سے یا جیرانہ سے عمرہ ہو سکتا ہے؟ ہاں، ہو سکتا ہے۔ طواف کے دوران بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ نہ لگائیں، دم تو نہیں پڑتی لیکن نہیں لگانا چاہیے۔ اگر ایک بہن اپنے بھائی کے ساتھ عمرے پہ آئی، بھائی کا انتقال ہو گیا تو اب کیا کرے؟ مجبور ہے، کوشش کرے واپس جانے کی، بس۔ اگر وہ سفر کرے، اس کو موت آ جائے، کوئی بات نہیں، اللہ کی مرضی۔ اس کے بھائی کو موت آئی ہے، وہ بھی تو اللہ کی مرضی ہے نا، اس کو ہی موت آئے گی، کوئی حرام موت نہیں۔ کیوں حرام موت ہے؟ اب وہ قدرت کی طرف سے اکیلے ہو گئی ہے تو کیا کریں؟ لیکن کوشش یہی کریں کہ جلد سے جلد سیٹ کرا کے اپنے واپس جائیں تاکہ اپنے گھر والوں کے ساتھ ملیں۔ واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہی الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللہم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير
اللهم يسر امورنا وامور اولادنا وبناتنا واخواننا امور من اوصانا واستوصانا وامور المسلمين برحمتك یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں پریشانیاں دور فرما، یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کی اولادیں ہیں ان کو صالح بنا، یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کے رشتے آسان فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، قرض داروں کے قرض عطا فرما، یا اللہ مساجد مدارس معاہد کی حفاظت فرما، یا اللہ مسلمان عرب میں ہیں، عجب میں ہیں، فلسطین میں ہیں، شام میں ہیں، روہنگیا میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما، یا اللہ بلاد اسلامیہ کی حفاظت فرما، یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک فتنے سے محفوظ فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کو یہود اور ہنود کی فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔